ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے غوطے کھا رہا ہے، تو وہ جو کنارے پہ کھڑے بندے کو پکارا وہ کیوں پکار رہا ہے؟ وہ تو حیات ہے، کھڑا ہے بھائی وہی بات ہے نا، وہ حیات ہے، وہ ایک شخص وفات پا چکا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھ کے پکارا ہے نا، کمیونیکیشن یہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہ عقیدہ کیا بولا تو نہیں رکھ کے پکارا ہے نا کہ بھئی یہ کر سکتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی دی طاقت سے کر سکتا ہے۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ کہ جو اولیاء اللہ ہیں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں وہ اللہ کی دی روحانی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے؟ کون سبجیکٹ اچھا لگتا ہے؟ بیگن۔ استعانت حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو ایاک نستعین کے اندر حصر ہے وہ حصر حقیقی ہے، کہ معنی یہ ہے کہ حقیقت میں مددگار یا اللہ صرف تجھ ہی کو سمجھتے ہیں اور حقیقت میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے استعانت اس معنی میں کہ حقیقت میں اللہ مددگار ہے اور یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، مظہر ہے، اور اس کی مدد کا استعانت کا ذریعہ ہے، اس سے مدد مانگی جائے تو وہ استعانت حقیقی کے خلاف نہیں ہے، ورنہ پھر یہ ساری امداد، استعانت، یہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ مثلا چاہے اسباب کے تحت ہم کسی دوسرے سے مدد لیتے ہیں، پانی کے گلاس بھی کسی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کسی حکیم سے دوائی لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، کسی حاکم سے مدد مانگتے ہیں، وہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ یہ بدتمیز کام چل رہا اور نکلو باہر، نکالو اس کو باہر، نکالو۔ لیکن پانی تو ہم اس سے مانگتے ہیں جو موجود ہو، جو ہمیں بھائی موجود ہو یا نہ ہو، ایاک نستعین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موجود سے اور غیر موجود سے۔ کھاؤ ماں قسم۔ ارے قسم کی کون سی بات ہوئی؟ سنا نہیں کیا پنجا لڑائے گا؟ باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں۔ اوے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استعانت بنانے والوں، اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آگے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بابوں سے، مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی۔ وہ امی تو ظاہری سبب ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں ماں بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا۔